वेलकम व्यूअर्स। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा जब तक आप ये देख रहे होंगे, और मैं आप तक अपनी गुजारिशात पेश करता रहूँगा। आपने देखा कि बहुत सारी इस पूरे वीक में बहुत सारी ख़बरें आईं, और लेकिन उसमें सबसे जो अहम तरीन ख़बर आई, जो सरफेस पे बज़ाहिर लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं, उससे भी कहीं ऊपर एक चीज़ नज़र आई, वो साइफ़र था, जिस पे मैंने पिछला व्लॉग भी किया था। लेकिन मैं भी अनीक नाजी साहब का भी एक व्लॉग देख रहा था, और उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही है कि जिस तरह से हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को राई का पहाड़ बना के उस पर गुफ्तगू करना शुरू हो जाते हैं, शायद उसके बजाय अगर हम अहम चीज़ों पे गौर करें जो बहुत अहम हैं, और अपने अपने गिरेबानों में भी झांक कर देखें कि कल जो आप किसी के साथ कर रहे थे, आज वो आपके साथ क्यों हो रहा है। और मैं मुखातिब हूँ अपने तमाम उस यूथिया ब्रिगेड से, माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तमाम उन दोस्तों से जो एक वक्त में सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए थे, वो इतने ताकतवर हो गए थे, और वो इतने मजबूत हो गए थे कि वो खुदा समझने लग गए थे, और वो जब किसी के पीछे पड़ते थे तो अल हफीज़ अल अमान। मैं और मुझ जैसे बहुत से लिखारी बात करने वाले, कोई ट्वीट करना हमारे लिए दुश्वार हो जाता था, मुश्किल हो जाता था, हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती थी। हम वो ट्वीट डिलीट करते थे क्योंकि हमारी फैमिलीज़, हमारे रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद होते थे। तो यही यही चीज़ जिससे हम मुतासिर होकर निकले हैं। आज मैं अपने तमाम नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के दोस्तों से, पीडीएम की जितनी भी जमातें, उनसे गुजारिश ये करूँगा कि जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई पे गुज़र रही है, वो अल्लाह ना करे कि किसी और पार्टी पे गुज़रे। हालांकि ये सब पे गुज़र चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये किसी पे गुज़री नहीं है, ये कोई बड़े नए अनोखे लाडले हैं, नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन जिस तरह की हिमाकतें इन्होंने माजी में की हैं, उसके उसी के प्रोपोर्शन के साथ इनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, और इन्होंने हर वो लाइन क्रॉस की है जिसे हम कभी रेड लाइन कहते थे, यानी कि अपनी ही सलामती पे हमला करना, अपने मुल्क की सलामती, सियासत करना, सियासतदानों पे रकीक इल्ज़ामात लगाना, उनको मुकदमात में घसीटना, ये एक हमारी एक डर्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि खिलाड़ियों, फ़नकारों, जजों, सरकारी अफसरों समेत सारे लोग इतने मुश्तिल हो जाएंगे, वो इतने उनके दिमाग ख़राब कर दिए जाएंगे कि वो कहेंगे कि आज हमने हमला कर देना है। और हमला किस पे करना है? हमला किस पे करना है? वो कोई कश्मीर आज़ाद कराने नहीं जा रहे थे, वो कोई फ़लस्तीन आज़ाद करने नहीं जा रहे थे, वो कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे थे, वो कोई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने नहीं जा रहे थे, वो कोई गद्दारान वतन के साथ नबर्द आज़मा नहीं होने जा रहे थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ जा रहे थे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की फ़ौज, उसके इदारे और उनकी तनसीबात उस पर हमला करने जा रहे थे। वापस आते हैं कि ये क्यों, ये इस नहज तक पहुँचे कैसे? ये इससे पहले कोई जमात क्यों नहीं पहुँची? ये कौन सा इनकलाब ला रहे थे? ये कौन सी तहरीक ला रहे थे? ये कौन सी मिस्र की अल तहरीर स्क्वायर की तहरीक चला रहे थे? सोशल मीडिया पे चला रहे थे या कहीं भी चला रहे थे, लेकिन ये क्या था, इसके पीछे क्या था? फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा साइफ़र के बारे में। साइफ़र एक ऐसा आपने पर्चा लहराया था कि जिस पे सीक्रेट, नेशनल सीक्रेट एक्ट तो आप पे लगा ही लगा, तू तो गयो, ये तो बात तय है अब। लेकिन अब जो बातें आगे आ रही हैं वो भी कुछ कम नहीं है, आपके खानगी मसाइल भी सामने आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम ख़वातीन को, अपने घरेलू लोगों को भी इन मामलात में लाना पड़ता है। लेकिन जब वो घरेलू ख़वातीन भी सरकारी मामलात में अपनी टांग अड़ाएंगी, सहेलियों के साथ मिलके मुदाखलत करेंगी, पोस्टिंग्स करवाएंगी, पैसे लेंगी, खुर्द-बुर्द करेंगी, तो फिर नाम तो उनका भी आएगा, लेकिन वो करप्शन की लेवल तक रहे, ज़्यादा बेहतर है। उनके खानगी मसाइल, उनके बच्चों, उनकी तलाक, उनके साबिका खामन, उनके मौजूदा खामन, लड़ाई हो गई, डांट डपट दिया, ये सारी चीज़ें हमें इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें भी बाहर आ रही हैं। ये एक ऐसा गटर है जो उबल के बाहर आ रहा है, ये ऐसा गटर है जो उबल उबल के बाहर आ रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि खान साहब नाराज़ हो गए हैं बेगम साहिबा से, यानी कि बुशरा बीवी से, पिरनी साहिबा से, और उन पे पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। और पाबंदियाँ ऐसी आयद कर दी हैं कि ना आप बाहर जा सकती हैं, ना आपको बयान दे सकती हैं, ना आप अपने साबिक़ घर जा सकती हैं, और तो और एक माँ पे इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकती। यानी कि ख़ावर मानिका और बुशरा बीबी के जो मुश्तरका बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनसे भी मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। तो ये एक ऐसा माहौल तलख़ी का बन चुका है अंदर घर के ड्राइंग रूम के अंदर या बेडरूम के अंदर, कि वो
سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ سامنے آ رہا ہے، بہت سے مصدقہ ذرائع سے آ رہا ہے، بہت سے اس پہ لوگ بات کر چکے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور طلاق کی نوبت بھی سننے کو آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کا گھر اجڑے، جیسا کہ انیق ناجی صاحب نے بھی اپنے ولاگ میں کہا، اور دیگر دوست بھی بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو عدالت کے ایوانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے لوگ اپنا اپنا یو ٹرن لے کے، یا اپنی اپنی جان، یا اپنی اپنی دم دبا کے جس طرح سے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی مطلب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ سب وہ کارما ہے، یہ سب وہ گھوم کے واپس آ رہا ہے، جس میں کہ الٹیمیٹلی ہونا ہی تھا۔ ہر کوئی کرسی پہ جب بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اور میں جو چاہے کرتا پھروں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سب سے اوپر بڑا خدا اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور آپ نے جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آپ نے جن جن لوگوں کے خلاف مقدمات، جعلی مقدمات، فریب کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ بنائے ہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ کل کو آپ بھی اسی کی لپیٹ میں آئیں گے، اور جب وہ آپ آئیں گے تو پھر اس میں کوئی آپ کی شکایت جو ہے وہ ہمیں کوئی کام نہ آئے گی کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ ایسے کام کریں ہی نہیں کہ کسی کے بغض میں آ کے، کسی کے کہنے میں آ کے، کسی کے چڑھاوے میں آ کے دوسری سیاسی جماعت کے خلاف یا ان کے قائدین کے خلاف مقدمات کر کے ان کو نااہل کریں، ان کو ملک سے بدر ہونے پہ مجبور کریں، اور ان کو ملک آمد پہ گرفتاری کے لیے آپ تیاریاں کریں۔ اور یہ سب کچھ آپ بیٹھ کے اپنے قلم کی طاقت سے کرتے ہیں کہ ہمیں مقدمات بنانے آتے ہیں، ہمیں فلانی شیخ پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو گھیر سکتے ہیں۔ لیکن آج وقت کا پہیہ بدل چکا ہے، ٹیبلز ہیو ٹرنڈ اراؤنڈ۔ اب ٹیبل کے اس طرف ایک ایسا حافظ بیٹھا ہے جو کہ قرأت بھی بہت اچھی کرتا ہے، اور جو کہ مرمت بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ تو مرمت کے لیے تیار ہو جائیے، قرأت کے لیے تو ہم ہر وقت ہی تیار رہتے ہیں، لیکن جو لوگ اب اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر چکے ہیں، جو لوگ نے اس ملک کی آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، اور ریاست کے خلاف، سب سے بڑا ریاست کے خلاف، میں ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ پایا ہے، میں ہضم نہیں کر پا رہا ہوں کہ سائفر کا ڈرامہ کس طرح سے اس ملک میں چل گیا، کس طرح سے اس ملک میں چل گیا۔ اور اس سے بڑھ کے جو بات، ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے بڑھ کے جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی یہ انسان بچا ہوا کیسے ہے۔ آپ تصور کریے، میں ان میں سے کسی سیاستدانوں کو کوئی فیور نہیں کرتا، لیکن آپ صرف تصور کیجئے کہ یہ بات خالد مقبول سے یا مصطفیٰ کمال کہہ دیں، یا خواجہ سعد رفیق کہہ دیں، یا کوئی بلوچستان سے کوئی کہہ دے، یا کوئی خیبر پختونخوا سے کہہ دے، یا پی ایم ایل این کے کوئی اور لیڈر کہہ دے، نواز شریف، شہباز شریف کہہ دے، آپ سوچئے اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا اس کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس بندے کے ساتھ ایسا نازک اندام سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، پیار بھرا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے، کیوں نہیں اس کے خلاف جو ہے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا خوف ہے، کون سی بیرونی طاقت، ریاست اس کے پیچھے ہے، جس کے خوف کے باعث، جن کے فون کے باعث آپ نے ابھی تک اس پہ مقدمہ نہیں چلایا اور اس پہ ایکشن نہیں لیا؟ یہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونی چاہیے تھیں اب تک، اگر کوئی اور سیاستدان ہوتا، لیکن یہ عمران خان ہے، یہ انوکھا لاڈلا ہے، کھلن کو مانگے چاند۔ تو ان کو پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں دو پاکستان ہے، دو قانون ہیں، ایک کچھ لوگوں کے لیے ہے، اور ایک اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے جن کے پیچھے نہ جانے کون سی طاقت ہے۔ میں اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں، اور دعوے سے کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت تھی، پورا پاکستان، وفاق کی چاروں اکائیاں اس وقت بھٹو کے ساتھ تھیں، اور اس وقت ان سے زیادہ پاور جو عوام کے پیچھے ان کے پیچھے کھڑی تھی کبھی آج تک تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کے باوجود ایک عامر نے جب ایکشن لیا تو آپ نے دیکھا کہ رد عمل سامنے نہیں آ پایا۔ ظاہر ہے ایک عامر کا خوف تھا، ایک عامریت تھی، ضیاء الحق کا ڈنڈا تھا، لیکن آج عمران خان کے پیچھے کوئی پاور ہے، عمران خان کے پیچھے کوئی عوامی پاور ہے، یا کوئی ریاستی بیرونی طاقت ہے، کوئی فارن فنڈنگ ہے، فارن طاقت ہے، یا آپ ابھی اس کا کیس مضبوط کر رہے ہیں؟ لیکن اتنی دیر لگاتے جائیں گے اتنی ہی اس کے پاس آئی ایم ایف کے لوگ آتے رہیں گے، اتنی ہی دیر میں اس کو ہو سکتا ہے کل کو جو بائیڈن کا فون آ جائے، اتنی ہی دیر میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا فون آ جائے، کسی شیخ سلطان کا فون آ جائے، کسی نیتن یاہو کا فون آ جائے، کسی پوٹن کا فون آ جائے۔ یار بھائی کسی کا بھی فون آ سکتا ہے، اور آپ نے اگر ایکشن نہیں لیا ہوگا تو وہ جائز ہوں گے ان سے بات کرنے میں، گاڑیاں زمان پارک میں آتی رہیں گی، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، آگے پیچھے جو ہے قافلے چلتے رہیں گے، اور ہم دیکھتے رہیں گے تماشا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اداروں پہ حملہ کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے کہ سائفر لہرایا، جس نے قومی راز کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، نیشنل سیکرٹ ایکٹ میں اس کو سیدھا اندر ہونا چاہیے تھا، مچھ جیل میں ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، چھپکلیوں کا صفایا کر کے ان کو وہاں بھیجا جائے، کیونکہ پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام
یہ ایک تماشا دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ بات اگر بگٹی کرتا یا یہ کوئی بات کوئی اور کرتا تو اس کے ساتھ یہی نرم رویہ رکھتے آپ؟ کیا ایسا ڈر ہے؟ اور جبکہ حافظ عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم اور پوری کی پوری اکائی جو ہے وہ ایک مٹھی اس وقت طاقت بنی ہوئی ہے، وفاق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، سرکار کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہی ہے، سیاست سے مبرہ ہو کے صرف اور صرف اگر اس پہ عسکری تنصیبات پہ حملہ کرنے کا ہی مقدمہ چلا کے فوجی عدالت میں سزا دی جائے تو اتنا بھی کافی ہوگا، کیونکہ سول عدالتوں کا کھیل ان کے پاس وکلا کی پوری ٹیم ہے، لامحدود پیسہ ہے، اور یہ اپنا کھیل چلاتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. ناظرین، میں ایک چھوٹی سی بات آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دوں اپنے اس ویلاگ کے آخر میں، کہ تاریخ دان جب تاریخ لکھے گا تو وہ درج ذیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس میں حقائق ضرور پیش کرے گا. ایک کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، دوسرا کہ نئے پاکستان کا خواب عمران خان نے دیکھا تھا، تیسرا یہ نئے پاکستان کے خواب کو حسین حقانی نے توڑا تھا، اور اسی طرح کی لائٹر موڈ میں کچھ باتیں اداس دل توڑنے والی باتیں جتنے بھی اقوال ہیں وہ سب کے سب بانو قدسیہ نے کہی تھیں. طنز و مزاح پہ جتنے بھی آپ فیس بک پہ میمز دیکھتے ہیں وہ یا تو انور مقصود نے کہے تھے یا مشتاق یوسفی نے کہی تھیں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ اس کے علاوہ اقوال بچے ہیں وہ شیکسپیئر نے کہے تھے، اور تاریخ لکھے گی کہ یہ جتنے بھی تاریخ میں یو ٹرن ہوئے ہیں وہ عمران خان نے کہے تھے. تو سائفر کا معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ چل رہا ہے. نامور تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں.